یہ ایک اور مثال ہے قرآن کی الفاظ کا اپنے سیاق و سباق میں، اپنے کانٹیکسٹ میں بالکل جس کو کہتے ہیں نا پرفیکٹلی بیٹھنا. صرف دو آیتوں کا کمپیریزن. سورہ نحل کی آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں گنواتے ہوئے کہتا ہے وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ. ان دونوں لفظوں پہ غور کرنا ہے آپ نے. مواخرہ فیہ کہ چیرتی ہوئی جاتی ہیں، جو کشتیاں ہیں چیرتی ہوئی جاتی ہیں اس سمندر کو، اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیوں کو کہ پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہیں اس سمندر میں. تو یاد رکھیے گا یہاں پہ مواخرہ چیرنا پہلے ذکر کیا کہ کشتیاں چیرتی ہیں اس سمندر کو یا اس سمندر میں. جبکہ سورہ فاطر میں یہی الفاظ آئے ہیں. سورہ فاطر کی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ جہاں اپنی نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ کہ اس سمندر میں تم دیکھتے ہو کہ جہازوں کو کہ وہ اس میں یعنی اس سمندر میں پھاڑتے ہوئے چلتی ہیں. تو یہ ترتیب اللہ نے پلٹ دی. بات تو اسی کی ہو رہی کہ سمندر میں کشتیاں پھاڑتے ہوئے پانی کو چلتی ہیں، لیکن سورہ نحل میں کہا مواخرہ فیہ، جبکہ سورہ فاطر میں کہا فیہ مواخر، الٹ دیا. سورہ نحل میں پہلے ذکر کیا کشتیوں کے پھاڑنے کو، پھر ذکر کیا سمندر کا. جبکہ سورہ نحل میں جبکہ سورہ فاطر میں پہلے ذکر کیا سمندر کو کہ وہ اس میں یعنی سمندر میں، اور پھر ذکر کیا کشتیوں کے پھاڑنے کا. کیوں؟ اب ہم دیکھیں گے کیوں ایسا کیا. کیا یہ الل ٹپ تھا، ایویں تھا، تکا تھا؟ یہی مقصد ہے ہمارا دیکھنا کہ اللہ کا کلام، اس کلام کو دیکھ کے، ان کے معجزات کو دیکھ کے خود لاجیکلی ایمان لانا. یہ نہیں کہ کیونکہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے تھے. یہ مقصد ہے اس سیریز کا. تو اب آپ سیاق و سباق دیکھیں. جس آیت میں سورہ نحل میں جس میں پہلے کشتیوں کے چیرنے کا ذکر ہے اور پھر سمندر کا ذکر ہے، وہاں پہ سیاق و سباق دیکھیں. وہاں پہ سیاق و سباق کیرینگ، جو چیزیں انسان کو کیری کرتی ہیں اس سیاق و سباق میں سمندر نہیں بلکہ جو چیزیں انسان کو سواری میں کام آتی ہیں اس کا ذکر ہے. اب آپ سیاق و سباق دیکھیں. اس سے تک یہ آیت نمبر 14 تھی. اگر آپ آیت نمبر 7 میں دیکھیں، بلکہ اس سے بھی پہلے آیت نمبر 7 سے، اور وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر لے جاتے ہیں، یعنی یہاں پہ جانور تمہارے لیے ان میں بڑی شان و شوکت ہے. یعنی جانور چوپایوں کی بات ہو رہی ہے، اور چوپایوں کو بھی اس نے پیدا کیا ہے تمہارے لیے گرمی کا سامان اور کئی دوسرے فائدے ہیں اس میں. آگے جاتے جاتے اللہ کہتا ہے اور وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر لے جاتے ہیں ایسی بستیوں کی طرف جن تک تم نہیں پہنچنے والے تھے، مگر جان توڑ کر یقیناً تمہارا رب شفقت مہربان ہے. اور اس نے اور جانوروں کا ذکر کیا، اور اسی نے پیدا کیے گھوڑے اور خچر اور گدھے، تم ان پر سواری کرو. سواریوں کی چیزوں کی ذکر ہو رہی ہے سیاق و سباق میں. لہٰذا یہاں پر بھی فوکس کس پر کیا؟ کشتی پر، جس پہ انسان سوار ہوتا ہے. لہٰذا یہاں پہ پہلے کہا اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو کہ پانی کو چیرتی ہیں اس میں سمندر میں. سمندر کو بعد میں ذکر کیا، پہلے کشتی کی صفت ذکر کی چیرنا کہ وہ کشتی چیرتی ہے، پھر سمندر کو ذکر، کیونکہ یہاں پہ ساری چیزیں جس پر انسان سوار ہوتا ہے اس کا سیاق و سباق چل رہا ہے. جبکہ سورہ فاطر میں جہاں پہ ذکر کیا تم دیکھتے ہو کشتیوں یا جہازوں یعنی کشتیوں کو کہ وہ اس میں یعنی کہ سمندر میں یا پانی میں پھاڑتے ہوئے چلتی ہیں، پھر اس کی صفت ذکر کی. تو یہاں پہ چونکہ پہلے سمندر کا ذکر ہے تو اب دیکھیں سیاق و سباق کیا ہے. اسی آیت کے شروع میں دیکھ لیں، اور دونوں دریا یا سمندر یکساں نہیں، یہ میٹھا ہے پیاس بجھانے والا. اب دیکھیں پوری تفصیل سے بات ہو رہی ہے سمندر یا دریا کے بارے میں. پیاس بجھانے والا، پانی کے لیے پینے کے لیے خوشگوار، اور یہ کھاری کڑوا ہے. تم دونوں سے تازہ گوشت کھاتے ہو اور زینت کی چیز نکالتے ہو. سبحان اللہ. جہاں ذکر تفصیل سے سمندر کا ہو رہا ہے وہاں پہ پہلے اس سمندر یا دریا کا ذکر کیا ہے. وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ، تم جہازوں کو دیکھتے ہو کہ اس میں سمندر میں پھاڑتے ہوئے چلتی ہیں. جبکہ جہاں پہ انسان کو جس چیزوں میں سوار ہوتا ہے ان کا ذکر ہے سیاق و سباق میں، پہلے وہاں کشتی کی صفت ذکر کی. سبحان اللہ. تو یہ آپ نے ایک اور مثال دیکھی. اور یہی سبحان اللہ اگر آپ بلاغت پڑھتے ہیں نا ان چیزوں کی، الفاظ کی ترتیب اور دیگر چیزیں، تو آپ کو صرف یہی نہیں کہ قرآن کی جو آپ نے جس کو طوطا رٹا کہتے ہیں اس سے بڑھ کر پھر آپ کی جو حفظ ہے وہ اور بھی مضبوط ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کس جگہ کس سیاق میں بات ہو رہی ہے، تو وہاں پہ کون سا لفظ پہلے ہوگا اور وہاں پہ کون سا لفظ بعد میں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ یہی چیزیں دیکھ کے جو ہے انسان کا ایمان تازہ ہوتا ہے، ریفریش ہوتا ہے کہ یار جس کتاب پہ میں ایمان لایا ہوں اس میں الفاظ تکے سے الٹپ نہیں رکھے گئے، ہر چیز بلکہ سوچ سمجھ کے رکھی گئی ہے تاکہ
ذرا سا بھی غور و فکر کرنے والا پہچان جائے کہ یہ کتاب انسان کی لکھی ہوئی نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یقین کی حد تک ایمان دے اس کتاب میں کہ یہ اللہ کی طرف سے. سبحان اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.